NTV اردو اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریائے فرات کے سوکھنے کی پیش گوئی آج سے 1400 سال پہلے تب کی جب ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ دریائے فرات بھی کبھی سوکھے گا، لیکن آج ہم ایسا ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، ہم نے پہلے بھی اس موضوع پر ایک ویڈیو بنائی جو بے حد مقبول ہوئی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دریائے فرات سوکھتے اپنے اندر کئی پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھاتا جا رہا ہے۔ یوں یہ سلسلہ بھی تیز ہوتا جا رہا ہے۔ دوستو، حال ہی میں 22 اگست سن 2022 UAE کی نیشنل سرکاری ٹی وی نے رپورٹ جاری کی کہ فرات کا پانی کس قدر تیزی سے زوال پذیر ہے۔ اسی ہی رپورٹ میں دکھایا گیا کہ عراقی بچے اور جوان دریائے فرات میں سے سونے کو تلاش کر رہے ہیں۔ سننے میں آ رہا ہے کہ چند لوگوں نے فرات میں سے کچھ سونے کو بھی نکالا ہے، جس کے بعد ایسے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے جو دریائے فرات میں سے سونا تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا تھا۔ Millions in Syria and Iraq are facing water shortages as the region's longest river, the Euphrates, dries up. The Euphrates has been the cradle of civilization in West Asia. The river has been the lifeline for millions in Iraq and Syria for thousands of years. But now it has sunk to a historic low, sparking the region's worst water crisis in years. بہرحال یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوتا۔ دریائے فرات کے سوکھنے سے اب کچھ پراسرار غاریں بھی دریافت ہوئیں، جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں کہ یہ غاریں کب اور کس مقصد کے لیے بنائی گئیں، لیکن ان غاروں کا ملنا مسلمانوں کے تجسس میں اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ عیسائیوں کے مطابق ان غاروں کا ذکر بائبل میں بھی کیا گیا ہے، جن میں سرکش جنات کو قید کیا گیا تھا۔ اسی طرح عراقی کردستان میں دریا کے خشک ہونے سے ایک شہر کی دریافت ہوئی تھی، جس میں جرمن سائنسدان اور عراقی حکام تحقیقات کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے اس کی کھدائی جاری ہے، دریافتوں کا سلسلہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ تحقیقات کے مطابق یہ شہر آج سے 3400 سال پرانا ہے، جو قدیم سلطنت مدانی کا حصہ ہے۔ دوستو، اب تک یہاں سے ایک بڑی فصیل، ایک قلعہ جس کے چاروں اطراف عظیم الشان دیوار تھی، جس پر واچ ٹاورز بھی بنے تھے، ان کے آثار ملے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک یادگار، کئی منزلہ عمارتیں، جبکہ ایک صنعتی کمپلیکس بھی دریافت ہو چکا ہے۔ اس علاقے میں کئی مٹی کی تختیاں بھی برآمد ہوئیں، جن پر تحقیقات جاری ہے۔ جرمن سائنسدانوں کے مطابق وہ اس شہر کی فصیل سے بے حد متاثر ہوئے کہ ہزاروں سال ڈوبے رہنے کے باوجود یہ فصیل صحیح حالت میں موجود ہے، جبکہ ابھی بھی اس کی کھدائی کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ دریائے فرات میں سے کچھ حیرت انگیز زیر زمین راستے ملے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق یہ خفیہ راستے بابل کے شہنشاہوں نے شاہی محل کو دریا کے دونوں اطراف ملانے کے لیے بنوائے تھے، البتہ ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ دریا کے خشک ہونے نے ان گزرگاہوں کو بھی آشکار کر دیا۔ دنیا یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے انسان نے دریا کے اندر کیسے راستے بنائے۔ بہرحال اگر دریا خشک نہ ہوتا تو یہ گزرگاہیں کبھی دریافت نہ ہوتیں۔ ایک اندازے کے مطابق یہ ٹنلز 2160 قبل مسیح میں بنائی گئی، جو 929 میٹر طویل، 12 فٹ اونچی اور 15 فٹ چوڑی ہیں۔ The tunnel allegedly spans 12 feet high and 15 feet wide. It is presumed that it was used by pedestrians and horse-driven chariots and connected a major temple with the royal palace on the other shore of the river. دوستو، دریائے فرات نے ٹائگرس ریور کے ساتھ مل کر کئی عظیم الشان تہذیبوں کو جنم دیا۔ انہی میں ایک قدیم ترین تہذیب بابل بھی تھی، جس کے لٹکے ہوئے باغات کو دنیا کے 7 عجائبات میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ سب اس دریا کی بدولت تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سدرۃ المنتہا سے 4 نہریں نکلتی ہیں، ان میں سے 2 باطنی نہریں ہیں، جبکہ اس کی 2 ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ یوں اس دریا کا تعلق جنت سے ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دریائے فرات سوکھ نہ جائے۔ اس کے سوکھنے سے اس میں سے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا، جو بھی وہاں موجود ہو اسے چاہیے کہ اس میں سے کچھ نہ لے، اور یوں اس دریا کا تعلق قیامت کی ایک اہم نشانی سے ہے۔ دوستو، آج ہم اس دریا کو اپنی آنکھوں سے سوکھتا دیکھ رہے ہیں، لیکن کاش ہم اس سے کوئی نصیحت بھی حاصل کرتے۔ دوستو، امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک
اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ و ناصر۔